ان کے ابا حضور حضرت علامہ لحاف تھے جی. بھائی گھر کا کوئی لحاف رہنے نہیں دیا انہوں نے, محلے والے لحاف بھی اس پائے کیوں تھے, کون کھویا. پھر ان کے ابا حضور حضرت علامہ فرش اکھاڑ دی, ہوئے ہوئے ایڑیاں مار مار کے کون سا فرش ہے جو کھیڑا نہیں. واہ واہ یار, ایک کام تک کرو ذرا, آ جڑی ہے نا کلی دی سوئی یہ لایا ہو 103 دے دربان دیوتے ہلاؤنی نہیں دلان رہے گا. پوری دنیا میں جیسے ہم اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں, بہت سارے ادارے ہیں جو لیس پریویلیج ایریا کے اندر ڈونیشنز دیتے ہیں, وہاں پہ بہت ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت امیر ملک ہیں دنیا کے جن کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے, جن کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں پوری دنیا کے اندر چلتی ہیں اور وہاں سے سرمایہ اکٹھا کرتی ہیں. اب جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا جہاں بھی کہیں کوئی کال پڑتا ہے, قحط آتا ہے, کوئی بھوک مری ہوتی ہے, تو یہ ان سارے علاقوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. وہاں ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ پورے پورے ملک بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ کسی پورے شہر کو انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہو, کسی ملک کو انہوں نے اتنا سہارا دے دیا ہو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہو, یا کوئی بھی علاقہ ایک ایسا جس کی حالت انہوں نے بدل دی ہو. ایک کلیہ میں آج بتا رہا ہوں, دنیا یاد رکھ لے اور دیکھیں, چھوٹی چھوٹی این جی اوز سے لے کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز تک کو دیکھ لی. انڈیپینڈنٹ سسٹینیبلٹی کہیں آپ کو یہ لانے نہیں دے. ایک ادارہ ہے نا چھوٹا جو این جی او, اس سے کہیں گے کہ آپ کرائے کے لیے ہم آپ کو 5 کروڑ دے دیں گے انفرادی استحکام, لیکن گاڑی خریدنے کے لیے یا دفتر خریدنے کے لیے آپ کو 50 لاکھ نہیں دیں گے, دفتر کے کرائے کے لیے 5 کروڑ دے. کہ کہیں یہ اس معاملے میں خود کفیل نہ ہو جائیں کہ کل کو کرایہ نہ بھی ہم ان کو دیں تو یہ بیٹھے تو ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, جب ہم پیسہ ختم کرے باہر کرے ہر چیز گئی وہ جو اختیار اپنے جی پاس رکھتے ہیں, کنٹرول سر اپنے پاس. اثرات ہی کنٹرول کی سر. تو یہ بات تو واضح ہے کہ یہ قوتیں یا یہ لوگ یا یہ سسٹم نہیں چاہتا کہ کسی بھی سطح پہ کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اتنا طاقتور ہو جائے, یا اتنا اس کو مالی استحکام مل جائے, یا اس کو اتنا معاشی استحکام مل جائے کہ وہ سوچنے لگ جائے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سفر کی جانب جو آپ کا ریڈیو میں گزرا. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ریڈیو میرا پیشن ہے. مجھے 96 یا 7 میں ایک ایف ایم 100 سے پہلے یہ کھلا تھا ایف ایم, تو وہاں سے وہ دوست تو بھی تھے, لیکن انہوں نے کہا گیا میری شاعری کی بلو پڑھتے تھے ان کے یاد شادی میں اٹھتے میرا پبلیکیشن تو وہ کہ ہم چاہتی کہ آپ ایک پروگرام کری رات کا رزلٹ ٹائم تھا, تو میں نے کہا میں سوچا تھوڑا سا پہ میں کر دیتا ہوں, تو موسیقی کا آدمی نہیں کرو. تو وہاں سے میں نے غزل ٹائم شروع کیا. اس سے پہلے ریڈیو پاکستان میں لاہور اسٹیشن جاتا تھا, وہ جاتا تھا کہ کسی کوئی ادیب شاعرہ بس کا کوئی ڈسکشن ہوتی ہے بطور مہمان کسی پروگرام میں. جی شاہ سے بھی ہوسٹنگ میں شروع ہے. اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا یونی پلس ٹی وی بھی رہا, تو پہلا پرائیویٹ چینل تھا, وہاں پہ میں نے پھر ہارڈ ٹاپ جو آج دو کار ہیں سارے میرے نام لے آ, یہ جتنے بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں یہ بے بعد ہے. صحیح ہے. اس وقت وہ پہلے میں مجھے چانس ملا اور میں نے سچ کیا ہے کہ نام سے پروگرام شروع کیا, جو جا کے پروفیسر دے والا دوائیں آ رہی ہے کہ وہ اسٹنگ آپریشن سی, اور اس کے بعد جو ہے ایک میں نے کیا پولیٹیکل سیپ جس میں سیاستدانوں کے انٹرویو, بڑے مزیدار سخت انٹرویو. پھر میں اس چینل کا پروڈیوسر بنا, انہوں نے مجھے جی ایم بھی بنا دیا. پھر میں وہاں سے چلا گیا ریڈیو 103 پہ, پھر ریڈیو گزرا وہاں. پھر وہ ریڈیو جو ہے دو سباب تھے, وہاں مجھے موقع انہوں نے دیا کہ تم اپنا سوچو کہ میں نے ماڈل اس کا جو بنایا کہ ہر جگہ پر ہم ایک لوکل زبان میں پروگرام بھی کرے گی, کیونکہ ایک ایکسپرٹ وہاں سے فرانس سے آئے ہوئے تھے, برطانیہ سے, وہ چاہ رہے تھے اس کو اس طرز کا ماڈرن سائپ بنائے. تو میں نے کہا ماڈرن بنایا تو محدود ہو جائے گی لسنرشپ, انگلش میڈیم ٹائپ, تو ہم کیوں نہ میسج کا ریڈیو بنائے. تو میسج کا بنایا. پھر اس کے ساتھ میں نے ایک 103 رپورٹ شروع کی جو بی بی سی کی خبروں کو ٹکراؤ دے جاتی تھی. اور یہاں شور جو ہوتا تھا بالکل اسی کی بات میں کرنے لگا تھا, اور اس میں آپ کی ایک تصویر بھی
وہ بنی ہوئی تھی، وہ چشمے والی اور گلے میں وہ مالا ڈال کے، وہ اب تو نظر نہیں آئی، لیکن بہت پہلے میں نے پگڑی والی دیکھی تھی، اور اس میں اس حلیے میں آپ کو کوئی پہچان بھی نہیں سکتا تھا، اگر کوئی جاننے والا بھی مل جاتا تو اس نے اگنور کر دینا. لیکن لوگوں نے میری آواز سے مجھے پہچان، پیارا بریام صاحب ہے، میں حیران ہو کے لوگوں کے دل میں لاش بس کی. بالکل وہ بہت چلتا تھا، اور میں لاہور میں تھا تو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر وہ پروگرام چل رہا تھا، اور اس کا وہ پرومو تھا، وہ جٹکی جو زبان ہے اس کے اندر ڈھول کے ساتھ، اور اس میں ایک وہ ٹیزر آتا تھا اس کا پرومو کے ساتھ کہ ریڈیو دی کلی نو 103 کر کے تے بھنچا پاندے ہلانی نہیں رہی ایسا یاد دلایا. تو وہ اس طرح کا تھا، اور بڑا کہ مطلب میری گان سنو، میں بریام بول رہے ہیں یار، ایک کام تک کرو ذرا، جی یہ نا کلی دے سوئی یہ لایا ہو 103 دے دربان دیوتے ہلاؤ نہیں رہے گا، یہ اس کا تھا. تو یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سن رہا تھا، تو وہ پھر مجھے اس وقت جستجو ہوئی، کیونکہ میرا بھی ریڈیو سے شغف تھا، اور میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ فرحت عباس شاہ صاحب. پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. میں نے بہت بعد میں جا کے ہاں دیکھ لیا کہ چھپایا رکھا. جی، پہلے کسی کو علم نہیں تھا. اچھا، یہ وریام شو کے بعد پھر آپ کی کیا؟ پھر پنجاب ٹی وی پہ میں چلا گیا، ٹھیک ہے. وہاں پہ کلچرل شو کیا، وہ بھی بڑا لوگوں نے سنگ کیا، اور شاعری میوزک کے لوگوں کے نروز. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر میں چلا گیا کسی اور چینل پہ، ریڈیو پہ 95. جو اور بندے کو اب تھا ادھر گارڈن ٹاؤن میں، تو بولیے اسے ریڈیو پہ لاہور چیمبر کے ریڈیو پہ کچھ عرصے زیادہ رہا میں، ساتھ ساتھ بوئے نور ٹی وی، عروج ٹی وی، سٹار ایشیا، جیو پہ کچھ دن رہا، ٹیلیبرنٹی فاپ فور. تو یہ برندوں کی طرح کئی ریڈیو کبھی ٹی وی، کبھی ریڈیو کبھی ٹی وی. ابھی آج کل میں پچھلے 4 سال تو میں نے گزارے ہیں گھر، کیونکہ میں نے کہا میں پی ایچ ڈی کمر کیسے، اور ساتھ کچھ کتابیں پڑھی ہوئی تھی وہ میں صاحب. تو جیسے ہی پی ایچ ڈی مکمل ہوئی ہے تو میرے دوست آباد میں اٹھا کے ریڈیو 89.4 میں پھینک دیے. ہمیں بطور لاہور کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس 8 مہینے سے کچھ ساؤنڈ میں 89.4 سونو ایف ایم کا، وہ آپ کی پوسٹ بھی میں نے دیکھی تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ابھی آپ خود بھی کوئی پروگرام کریں گے اس پہ؟ دیکھیں انتظام ہے نگل کیا گئے تو کالو مشکل، اب تو شوق تو رہا، اب 2 گھنٹے بولنا دائرے 2 لگنا ہے. ہم بالکل ایسے ہی، مجھے ویسے کریٹیویٹی کا تو وہ موقع مل رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، ایگزامپلس کے ساتھ. ابھی میں نے دیکھا کہ جو لوگ اتنے نہیں جانتے ہوتے تو ہاں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پتنی اس کو آپ تو 10 سال سے پروگرام ہے، ہم بھائی کو جانتے نے کو بھی سنا ہے، تو یہ ہمیں کیا بتائے گا. تو میں نے بھی کچھ بتانے کی وجہ بھی جلدی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں سارے اور خوبصورت ہو جائیں، سارے اور اچھا پروگرام لسنرز بڑھ جائیں. چینل میرا جو ہے مجھے خواہش ہے کہ یہ اس چینل کی ہر طرح کی اہلیت بڑھے، ہر طرح کے لسنرز بڑھے، نیو سینس ویلیو بڑھے، اس کا نام بندی. یہ میں جو کام کرتا ہوں نا سومی بھائی، میرے پتہ نہیں، میں دل اور جان اور روح کی گہرائیوں سے اور سچائی سے کرتا. خاص فنکار تو وہی ہوتا ہے، باقی سارے تو مسٹری ہوتے ہیں. فنکار تو بدلے کی سوچ کے بغیر وہ اس کام کو اپنی انتہا تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اچھا، آپ لاہور ٹی وی پہ بھی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ فرحت عباس شاہ ایک باپ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت فرینکلی ہیں، اور ان کو بہت آپ حوصلہ دیتے ہیں، اور ان کو آپ نے آزادی دی، جو ہمیں لگتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کو مکمل سہولیات بھی دی ہیں، آزادی بھی دی، اور ان کے ساتھ اپنا دوستانہ رویہ بھی رکھا. کیا واقعی میں ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر ڈانڈا پر بھی میری بہت ہے، بچوں کو بھی کہتی ہوئی پیو دی طرح. لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو بچوں کو کھل کے کھیلنے لیے پازیٹیو ہوئی سا سکتے ہیں، بری باتوں سے ضرور روکیں، لیکن اچھے کاموں میں بچوں کے ساتھ ہو جائے. سر میں خود بھی خوشی محسوس کر رہا ہوتا ہوں ان کے ساتھ کھیلتی. جیسے مثال کے طور پہ شامیر جو ہے یہ کرنا چاہتا تھا، میری اس میں بات ہے، بیٹی نے ماں سے کہا کہ میں ابھی کرنی چاہتا
اپنا بھائیوں کے ساتھ یہ کروں میں نے شو پہ کرو کیوں نہیں کر بیٹیوں میں نے کہا بیٹوں اور کوئی کیا ہے بیٹیوں زیادہ اس معاملے میں ان کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ جائز خوشی ہے تو ایک ساتھ بچوں سے آگے بڑھ کے. اچھا ایک اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو ایک سوال ہے بہت ذاتی سا. میں نے آپ کی ایک پوسٹ پڑھی تھی جس میں آپ نے اپنی بیٹی کے حوالے سے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور اگر آپ کی نظر میں کوئی مناسب رشتہ ہو یا گھر ہو میری ریکوائرمنٹ یہ ہے تو آپ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. کیا آپ کو یاد ہے؟ اچھا میں نے یہ ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ہو بھی سکتا ہے ہاں کیونکہ مجھے لیکن میرے لیے وہ بڑی خوبصورت تحریر تھی. مجھے یاد نہیں ہو اس لیے سکتا ہے کہ دیکھیے بیٹیوں کے مسائل بدی سوزیان ہے بالکل کو خاندان چاہتے ہیں وہ کالے ہوتے تو اگر میری اس پوسٹ سے لوگوں کو حوصلہ مسئلہ مل جاتا کہ بیٹی کو شرمندگی کی بات ہے کہ اب یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لاکھوں لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک جھجک کی وجہ سے وہ رابطہ نہیں کر پاتے یا کنیکٹ نہیں ہو پاتے. تو میں نے کہا اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ میری اپنی بیٹی کے لیے میں نے لگائی یا کسی اور کے لیے کہ دوسرے کی بیٹی سے میں اپنی بیٹی سے بالکل ایسے. لیکن میں آپ کو سنیں بھائی لگے گا کہ میں اس طرح کی بہت سارے ڈیموز توڑتا ہوں اور اپنی ذات کو آگے کر دیتا تو لوگ بات نہیں کر سکتے لاکھوں کروڑوں وہ میں کر جاتا. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بجائے یہ کہ جو بچے ہیں وہ خود ایسا سٹیپ ٹکے چھپے اٹھائیں والدین کو آگے بڑھنا چاہیے اور والدین کو یہ آپ نے ابھی بتایا اس سے تو میں بیٹوں کے ساتھ میں ہی جاتا ہوں یار کیا کرنا اور تھوڑا بچ بچا کے ان کو کہیں لے گیا کہ غلطی تو ہوتی ہے کہیں ہو گئی تو یار کا یار یہ اب جیسے وہ سمیر ہے اس کو کہانی میں میں اس کے پہلے دن سے ساتھ وہ گانا سکھایا انگلش گانا تک سکھایا ہاں انگلش گانے بھی تو وہ ابھی امیر ہے وہ چاہتا تھا کہ وہ لے کرے اس کو بھی شوق تھا اس نے ٹی وی جرنلزم میں میڈیا میں ماسٹر کیا ہے کام بھی ماشاء اللہ اچھا پا. آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک گائک بھی ہیں. گائک تو نہ کہیں لیکن میوزیکالوجسٹ کہہ لیتے چلے میوزیکالوجسٹ کہہ لیتے ہیں. تو آپ نے باقاعدہ سیکھا؟ نہیں میں نے کو 20-25 سال سیکھی بات ہے. باقاعدہ 20-25 سال آپ نے سیکھا اور ویڈیوز تو میں نے آپ کی پرانی خود دیکھی ہیں. آپ ہارمونیم پہ بیٹھے کبھی کبھی کوئی غزل گا رہے ہوتے ہیں. لاہور چینل کی جو ویڈیوز آپ بناتے تھے لاہور ٹی وی کی اس میں آپ نے کچھ کردار تخلیق کیے تھے. ایک آپ کا اپنا کردار تھا اور ایک آپ نے ایک شجرہ نسب بنایا تھا اپنے پورے وہ خاندان کا اپنے دادا پردادا اور لکڑ دادا اور اس طرح آپ ان کا تعارف کرواتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ان تک ذرا وہ تعارف اسی زبان میں وہ لکھنؤ کی زبان میں لہجے اسی لہجے کے اندر. یہ مجھے اس کے لیے نا باقاعدہ یعنی جتن کرنا پڑتا ہے کہ میں اس بریم سے نکل گئے کرتے جب ہوں نا تو پھر میں وہی بیان کر سکوں. ابھی اگر تو میں آپ جنا گیپ اور شیروانی اینک لگا دوں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا علامہ کا ایسے ذرا مشکل ہوگا کہ میں کرنا مشکل ہے میں بھی. تو وہ کہ السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ اللہ اکبر کیا زمانے آگے وہ بڑا بے کیا ہم ہیں علامہ حضرت علامہ ہم خود ہیں علامہ فورن بازگیر سادہ سے علامہ سے بھی ہے ہمارے پاس حضرت علامہ لباس منتبی سبحان اللہ سبحان اللہ اس آیت کلاسیکل بیگ. اچھا اب وہ بتاتا ہے علامہ جو اگلا بندہ بتاتا ہے نا کہ میں انجینئر ہوں کئی دفعہ اس پائے کے انجینئر تھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں جس مشینری کو ہاتھ لگایا پرزہ پہتی اس مجتبی کیا ہے بولتے وہی طبی کیا اس حضرت علامہ لباس مجتبی حضور سرکار کیوں نام پڑا کہ کئی دفعہ اما حضور جب ان کو پہناوے کے لیے اسسٹ کر رہی ہوتی تھی تو آدھا لباس پہن کر آدھا ملدہ سرما دیا کرتے تو نام پڑ گیا حضرت علامہ لباس. ان کے ابا حضور حضرت اندامہ دمان فارس رائے اور سبحان کی ذات کے طرح شکل لے کر آتے کیا بات یہ دے تھائیں ایسے کچھ دیا کرتے تھے رومال جو پاس بیٹھو یہ کیا. پھر ان کے ابا حضور حضرت علامہ لحاف اٹھے گی بھئی گھر کا کوئی لحاف رہنے نہیں دیا انہوں نے محلے والے لحاف بھی مانگ کے رہے اتھے دو کہیں اس پائے کے اتھے پھر ان کے افاظ
حضرت علامہ فرش اکھاڑ لی ہوئے ہوئے زمانہ تھا کیا وہ عذاب تن بننا بنتا ایڑیاں مار مار کے کون سا فرش ہے جو کھیڑا نہیں ہوا کیا بات تو پھر کن کے ابا زون وہ ہمارے گھدیم تن صدرار سبحان اندیاس بڑے بہت حضرت علامہ مباشرت میں حضرت علامہ مباشرت محسوسی واہ واہ شہر میں کہیں کسی جگہ کوئی عقل فرمایا کسی نے ایسے ہوا ہے کچھ سلسلہ نیا ہوا ہے بارات ستی ہے بے مباشرت کسی نے کی محسوس ہمارے جد امجد حضور اپنے گھر میں کر لیا لگتے تھا تو بڑے جو اخیل کی بڑی پرواز ہے سبحان اللہ کیا بات ہے واہ واہ بہت اچھے جی کیا بات ہے تو اس کے علاوہ جو کردار آپ نے تخلیق کیے وہ تو اتنا ایک رپورٹر تھا وہ بھی بڑا وائرل ہو گیا اور تو آپ نے اس کا سلسلے کو منقطع کیوں کر دیا اس کو چھوڑ کیوں دیا ہم نے جس کو بھی چاہا فراز صاحب کا شعر ہے ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرہ میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے فسانہ تو تھا یہ اس طرح کیا بات کہ ایکچولی شاعری محبت ہے اثر حقیقی محبت شاعری ہے جو مستقل باقی چیزیں ادھر ادھر میں کرتا ہے اس کو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن سے رنگ دیکھے اور زندگی کے نئے مناظر دیکھے ہیں زندگی کے نئے نئے راستے تلاش بھی ہیں گزرا ہوں وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ایک زندگی میں بننا زیادہ زندگی ہے جی بالکل ایسے ہی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بہت سارے انسانوں کی اور بہت سارے لوگوں کی بہت سارے کاریگروں کی بہت سارے فنکاروں کی زندگی ایک ہی وقت میں ریئل ٹائم میں جی لی ہے یہ ہے کہ کوشش ایسی نہیں کی کہ جو میرے اوپر گرام گزری تلتی ہو جو شوق دل چاہا ہے نا اور کام مجھے لگا کہ اچھا ہے تو وہ کر لی اچھا شوق اور کام کے حوالے سے ہم نے شروع میں ابن صفی کے ناولز کی بات کی سسپینس کی بات کی اور سسپینس اگر آپ پڑھتے رہیں تو وہ دیوتا ہوتا تھا ایک اس کا جی بالکل جی فرحات علی تیمور کا تو وہ میں نے بھی پڑھا تو اس میں بھی نفسیات اور ٹیلی کینیسز اور ٹیلیپیتھی کا بڑا وہ بتایا جاتا تھا اور آج کل وہ بڑے چرچے میں ہے بہت ڈسکشن میں چیزیں چل رہی ہیں اور آپ نے بھی ڈاکٹریٹ کر لیا نفسیات کے اندر تو کیا ان تحریروں کا اثر ہمارے آئندہ فیصلوں پر ہوتا ہے دیکھیے میرے اوپر تو ہوا میں نے وہاں سے اتنا کچھ سیکھا ان کہانیوں سے اس لٹریچر سے اور ان میں دنیا بھر کی مایاوی کہانیاں اچھا رہا غیر ملکی ادب کا ترجمہ اس میں کافی تھا بہت قریبی میں نے ویسے نہیں پڑھا پھر دیکھیے میں بطور اسٹوڈنٹ آف لٹریچر مجھے دنیا کا جتنا بڑا لٹریچر کہیں سے بھی ملا ہے اب یہ ہاتھ لگ گیا موقع بھی مل گیا ہے تو میں نے پڑھا ناول سارے فرینچ لٹریچر پڑھا انگلش لٹریچر پڑھا ہے رشین لٹریچر پڑھا ہے پرشین لٹریچر پڑھا ہے عربک لٹریچر پڑھا ہے کچھ اور زبانوں کی کچھ طرح ملے تو وہ پڑھے ہیں شاعری ادب ناول مراد ہے کہ ناول اور شاعری افسانے کہانیاں یہ چیزیں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ جتنا بڑا لٹریچر ایک دفعہ گزر جاؤں وہاں سے سلیبس کے طور ٹھیک ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا مستقل عشق ہے اور اس کو کیا کہیں گے مستقل روگ کہیں گے یا عشق کہیں گے نہیں عشق ہے اچھا آپ کا ایک رخ یہ ہے کہ آپ ایک ایتھلیٹ ہیں آپ نے جب مارشل آرٹ شروع کیا تو کیا تھا ذہن میں کہ میں کہاں تک جاؤں گا اچھا شاعری اور وہ دونوں سائملٹینیسلی میں نے شروع کیا میں ان کو نہیں یاد کر پاتا کہ پہلی شاعری تھی یہ مارشل ٹھیک ہے 7 سال یوں ہے نہیں یہ 5 سال کی 6 کی اور مجھے لگتا تھا کہ میں ان کے چھدرانی میں اخیر تک جاتا اور گر کرتا اس وقت سے یہ ایک ارادہ لگتا تھا کہ میں نے کرنا ہے یہ مجھے یہ نہیں ہوتا مشکل ہے یا کیا نہیں ہوگا کہ نہ دوسری کچھ سوچ ہی نہیں تھی مجھے پتا تھا کہ میں نے بہت آگے تک گیا تو یہ مارشل آرٹ کہاں کن کن شہروں سے سیکھا اور کہاں تک پہنچا بیسک تو کراچی سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دنیا میں بہت جہاں سے موقع ملا یہاں لاہور میں بھی کہیں سے دور سیکھ لی لیکن ایسا تائی صاحب جو میری بنیاد جو میری بانی ہے وہ وہیں سے بن گیا میرا جو پہچان یا میرا دل سے میں کہوں اسی کون سے فرقے سے تعلق ہے تو میرا فرقہ اشرفیہ تھا یا
ٹھیک ہے. اچھا اشرف طائی صاحب وہ لمبے بالوں والے اور کرلی بالوں والے فرینڈ شریک جی تھے کراچی میں. ان کی بہت ساری چلی ہوئی وہ دی. ہاں وہ ان کی جو چہرے کی تھی شکل تھی یا شبیہ تھی وہ بھی لگتا تھا کہ وہ ابراڈ کے ہیں. جی وہ برمیز ہاں بالکل اس طرح ہے. برمیزی بنگلہ دیش میں بھی ہے. اچھا 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 صحیح. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی جوانی کی تصویریں بھی ان سے ریزمبلنس اور آپ کی بھی میں نے ان کے کہنے میں رکھی. اچھا آپ کی پرانی تصویریں میں نے دیکھی ہیں وہ ننجا سوٹ کے اندر اور وہ ننجا سوٹ پکڑے ہوئے. تو جس وقت آپ اس میں کیا کون سے سٹیپ پہ ٹوٹل 18 ہیں اور اس میں 10ویں لیول تک آپ پہنچے تو جب آپ اس میں تھے اس وقت پاکستان میں کتنے لوگ تھے جو اس لیول پہ تھے؟ آپ اکیلے تھے اور ابھی بھی کم ہی ہوں گے یا بہت سارے لوگ؟ تو کوئی نہیں, ایک دو بچے میرے شاگرد تھے. ہاں کافی وہ بھی عامر خان احتشام اور میتھو باقی گولی وغیرہ چھوڑ گئے. عرفان لگا ہوا ہے ابھی. تو یہ جو مارشل آرٹس اور ایتھلیٹک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے آپ نے ننجا کا کہا جوڈو کا کہا, ان لوگوں کے لیے آپ کوئی کہنا چاہیں گے میسیج دینا چاہیں گے وہ بچے جو اس وقت اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ ہاں آج کل جو تائی صاحب نے بھی یہ بھی کہا کہ میں نے پوچھا کے ساتھ کیسا کتنے یار وہ جو تم لوگوں کا پیشن تھا اب نہیں ہے. اب بچے لوگ آتے ہیں کہ چھوڑنا لگے فیشن کے طور پہ آ جاتے ہیں. ایکسرسائز کی ان کو اس لحاظ سے ہلکا ہلکا سکھا دیتے ہیں یا نشے سے دور رہیں اس سے ایکٹیو رہیں اعتماد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے وہ تم لوگوں کو جیسے ضروری اب وہ نہیں ہے. ابھی میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ موبائل سے معافی مانگے سارے جو بھی سپورٹس ملتی ہے گراؤنڈ کے اندر ہے 2-4 گھنٹے موبائل سے بعد ویڈیو گیمز میں اپنے آپ پسینے نہ نکالیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر زندہ رہنا ہے اور بڑے یہ نہیں سمجھے کہ آج خوشی سے جسمانی خوشی سے زندہ رہنا ہے تو کھیل کے میدان جو بھی ہے جائیں. لیکن یہ آپ کا میسیج تو والدین کے لیے ہوگا کیونکہ بچوں کو ہم نے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں کمپیوٹر اور یہ گیجٹس اور موبائل فون اور ویڈیو گیمز بھی ہم نے والدین تو کون سنتا وہ کر لیتے ہیں بچے کو. اچھا چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے بڑی اسے پکڑ لی تھے 4 سال کا بچہ چلا رہا ہوتا ہے موبائل. بالکل ایسے ہی لیکن ذمہ داری تو والدین کی ہے کہ ان کو زبردستی لے جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بھی یہاں تک ہم آن پہنچے ہیں کیمپس کی نہر کے بڑے قصے آپ کی شاعری میں ملے اور یوں لگتا ہے آپ کی شاعری پڑھ کے خاص طور پر اگر ہم شام کے بعد کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیمپس کی زندگی نے آپ کے شاعری کے اوپر یا آپ کی زندگی کے اوپر کچھ گہرے نقوش چھوڑے ہیں یا کوئی ایسی محبتیں تھیں جو یہاں آپ کو ملی اور چھوڑ گئیں. کیا یہ واقعی ہے؟ اس میں جزوی طور پہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ میرا جنگ سے جو بہت عرصے کے لیے میں نکلا وہ یہ علاوہ تھا. وہاں پہ جب پہلی دفعہ گیا کراچی تو وہ میرا اداس ہوا ہو. یہاں لمبا عرصہ میں یہی تھا تو وہ ایک ہوم سکنس تھی. دوسرا نہ کوئی جہاں پہ دوست آبا نہ کوئی گھر جہاں پہ ٹہرے رہا تو وہ ان چیزوں ساری میں ساتھ نہیں پڑا. آپ کو باقاعدہ لگتا تھا کہ میں پردیس میں ہوں. اب بات کر رہے تھے کہ جنگ سے پہلی دفعہ آپ کیمپس میں آئے تو ایک لمبا عرصہ آپ کو گھر سے باہر گزارنا پڑا. اتنا لمبا عرصہ پہلے رہے نہیں تھے عادی نہیں تھے اس کے. اچھا یہ میں جو آج سمجھا ہوں کہ آپ نے بچپن میں بتایا کہ جب والدین کی 3 سال سیپریشن رہی اور اس کو آپ نے فیل کیا اور شام آپ کو یوں لگتا تھا کہ وہ بین کرتی ہے کوکتی ہے گونجتی ہے تو اس کا عکس میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے اور شام کے بعد کا ٹائٹل ہی وہ وہی بنتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر ابرار عمر سے ملاقات ہو رہی تھی. وہ خوبصورت شاعر خوبصورت انسان کہیں دوست تو میرے بعد اس نے یہ بات کی کہ مجھے میں کبھی کہیں بھی ہوگی میں نے محسوس کرتا ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس کے ہاں اتنا کرب اور اتنا دکھ موجود ہو جو میری شاعری میں موجود ہے. میرا یہ اس نے کہا ہے کہ میرا چیلنج ہے کوئی لا کے دکھا دے. یہ کہتے ہیں نا میر کو شاعر ہاں میر صاحب بہت اچھے شاعر اس وقت اتنے اچھے شعر کہہ گئے لیکن 2-4 شعر غزلیں اور کرم کی ایسی اتھاہ گہرائیاں ہیں میرے. دیوانہ وار گھومتی ہے ایڑیوں پر زمیں تیری یاد کی کٹیا ہے پیال
تو اس میں جا بجا نظر آتا ہے، کہیں پہ رت جگہوں کے حوالے سے ہے بس کہ نیند کو آنکھوں سے یوں نوچ لیتی ہے جیسے راہ گیر. میں آپ ایک اور بات بتاؤں گا ذکی کہ میں نے ایک وقت ہے کہ میں نے گھبرا کے یہ سوچ کے شاعری چھوڑ دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر یہ جاری رکھی تو میں جاری نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں. تو میں نے اپنے بچوں کی خاطر کہ جب مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈے پسینے شروع ہو جاتے ہیں، جب خاص طور پر میری والدہ کے ڈیتھ کے بعد، پہلے والد کے ڈیتھ کے معذلہ پوری میں نے کتاب لکھی. اور وہ بھی غالباً آپ کا ہی فرمایا ہوا ہے نا کہ تم نے سن لیا ہوگا شہر کی ہوا سے وہ جو ایک دیوانہ آتے جاتے راہیوں کو راستوں میں ملتا تھا، اب کہیں نہیں ملتا، چاہتوں کے موسم میں زخم جو بھی لگ جائے پھر عمر بھر نہیں سلتا. تو یہ ساری چیزیں اور وہ اس کی تشبیہات اور اس کی تمثیلات ایسے کہ وہ رت جگہوں کی مثال کہ وہ نیند کو آنکھوں سے یوں ہجر کی راتیں نوچ لیتی ہیں اور پھینک دیتی ہیں، جس طرح راہگیر چلتے ہوئے اس کے کوئی جھاڑی یا شاخ الجھتی ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے. تو وہ بڑی سخت اور محسوس ہوتی تھی کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی کیفیت محسوس ہوتی تھی. ہاں لکھوائی ہاں تو اس شعر کی یا اس نظم کی یا غزل کی باقاعدہ اس کیفیت میں ہم چلے جاتے تھے جب اب جو کہ آپ پڑھتے نے تھے. پڑھا ہے ہاں اور محسوس کر کے پڑھا ہے، آپ سے یہ بات عام لوگوں کے سامنے بات کی جائے نا تو جو ویسے بیچارے جن کو شعور نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس طرح اس کو لینا چاہیے. اس شاعری نے جتنا لوگوں کے دلوں پہ اثر کیا ہے اور لوگوں کے ساتھ بسر کیا ہے اس شاعر میں، اور لوگوں نے اس کو اون کیا ہے، مجھے کوئی مثال علامہ اقبال صاحب کی لوگوں نے بہت اون کیا ہے نظریاتی سطح، عقیدے کی سطح، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن احساساتی سطح پر، محسوسات کے لیول پر، جذباتی سطح پر جتنا لوگوں نے میری شاعری کو شاعری کے ساتھ دل رکھ کے اس کو دل کی آنکھوں سے پڑھا ہے اور دل سے محسوس کیا ہے، میں کہتا ہوں جس مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کے حصے میں ہی ہے. محمد علی شیکی اور حسن جہانگیر اور اس طرح کے نازیہ اور زہیب تھے، انہوں نے ایک ریولوشن دیا تھا میوزک انڈسٹری کو. تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ شاعری کے اندر جو وائرل شاعر ہوا تھا وہ فرحت عباس شاہ تھا. وائرل کا نام بھی نینال نہیں تھا. تو جب لوگوں نے گھروں میں فریم کروا کے شام کے بعد وہ بطور اس کو ایک سینری کے لگایا ہوتا تھا اور کتابیں شام کے بعد گفٹ کی جاتی تھی اور پڑھنے کے لیے مانگی جاتی تھی، لائبریری سے لی جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے ٹائٹل وہ بلیک سا ٹائٹل تھا اس کا، دروازہ کھلا، دروازے میں آنکھیں ہی زخم، چراغ کا بھی کہیں پہ وہ بنا ہوا تھا. اور ڈیلکس اس کا جو 200 سے زیادہ ایڈیشن دے تاریخ ہے. ہاں اور ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 81 میں یہ غزل لکھی، آج بھی ہم اس کو بالکل اسی طرح ڈسکس کر رہے ہیں جیسے آج کی ہے. کو اتنی ڈیوریشن تو ہمارے سامنے ہے اس کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ غزل آپ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اپنی زبان میں اگر میں سناتا ہوں. تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، واہ کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، واہ اتنے چپ چاپ کے رستے بھی رہیں گے لا علم، چھوڑ جائیں گے کسی روز اگر شام کے بعد. میں نے ایسے ہی گناہ تیری جدائی میں کیے جیسے طوفان میں کوئی چھوڑ دے گھر شام کے بعد. شام سے پہلے وہ مست اپنی اڑانوں میں رہا جس کے ہاتھوں میں تھے ٹوٹے ہوئے پر شام کے بعد. لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. واہ 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 کیا بات. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ. تو یہ سورج سے گلا اور شکوہ اور یہ ساری چیزیں مجھے یہ جا کے سلسلہ وہیں آپ کے بچپن میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خیال وہاں سے آئے اور گھر سے ہے ہی بچپن کی. ہاں اب یہ دیکھیں سیکنڈ ایئر کی غزل ہے. اچھا یہ آپ سیکنڈ میں رہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کیا تو وہ احساسات بڑے تازہ تھے اس وقت.
وہ تمام خیالات آپ کے پاس بہت تازہ تھے. کیمپس کے حوالے سے پھر میں بات کرتا ہوں کیونکہ کیمپس ایک الگ طرح کا سحر ہے, ایک الگ طرح کا جادو ہے, اور یہاں پہ الگ طرح کی وہ کہتے ہیں وائبز ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے بھی زیادہ میں نے جو یادگار میرا زندگی کا حصہ ہے وہ گورنمنٹ کالج جھنگ کا ہے, وہ کوئی اس سے کم نہیں ہے. اچھا, یہ خاص طور پر ایسوسیشن جو کلاس فیلوز سے ایسوسیشن تھی وہ میری وہاں زیادہ رہی. میرا وہ رومانس میرا, کیونکہ میں 16 سال وہاں پڑھا, وہ تو یعنی میں بتا نہیں سکتا لفظوں میں کہ وہ کتنا خوبصورت. پھر میں وہاں پہ ایک یہ بھی سمجھ رہے کہ پرائیڈ کے ساتھ سپورٹ میں کھڑا ہوں. ٹیچرز نے کیا ہر جگہ کہ کسی کو ٹریک سوٹ چاہیے تو فرد سے چلو میں نہیں ہوتا تو لے لیں, کسی کو دودھ کے لیے چٹ چاہیے ہے کھلاڑی کو تو وہ فرد کا دیکھا, کسی کوئی میں نے نہیں بھی کوئی گیم کی تو اس میں بھی چلو اور کوئی نہیں کھلاڑی فرد جا کے یہ کھیلاتا ہے. پھر اسی طرح وہاں پہ بڑے بڑے جو پروگرام سالانوں نے ان میں میری تقریریں بھی کرنی, سپورٹس میں میدان میں بھی نظر آ رہا ہوں, اور ٹیچرز پیار کر رہے ہیں, اور ڈرامے کر رہا ہوں میں وہاں پہ, اچھے اچھے رول مل رہے ہیں. تو وہ میرا جتنا لوگوں کا کوئی کلر ہر سال کوئی نہ کوئی کلر مجھے مل جانا ہے, کالج کلر یہ, اور وہ ایک اور بھی ہوتا تھا جسے کہتے تھے آنر, وہ کیا کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف آنر, ہاں سرٹیفکیٹ مل جانا ہے. کل وہ پڑھے ہوتے تھے, وہ ٹیچرز کہتے تھے یار ذرا جو دل کرے لے لے تو, ایسا ہے اتنا پیار. اور بڑا پھر مارشل آرٹ کا وہاں میرا آغاز, اور تھوڑا کرو فر بھی اس وقت کو جلالی طبیعت, اندر سے اداسیاں معصومیت اور باہر سے رکھ رکھا پورا ہوں. تو وہ مجھے میں زیادہ اس کو اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں. لیکن بہرحال یہ وقت بھی دور بھی میرا, پھر جب مارشل آرٹ بھی اس وقت پورے ملک میں میرا نام بن رہا تھا, مجھے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملا. پھر یہاں پہ شام کے بعد چھپی جب کیمپس میں تھا, اور میں نے پھر نہر میں بیٹھ کے وہ غزل سنائی. پیس طاہر صاحب کا پروگرام تھا, نوجوانوں نے ریکارڈ کی. پھر گراؤنڈ میں میرے مارشل آرٹ کی ایکٹیویٹیز, پھر کلاس فیلوز میں بیٹھ کے سنانا, وہ بھی بہرحال ایک بہت. اور یہاں بھی اچھے لوگ, اچھے ٹیچر, اچھے کلاس فیلوز ملے, اچھے سینئر ملے, تو یہ بھی کوئی واقعی کم نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میرا اس یعنی لاہور میں میرا وہ جنگ کا جو 16 سال کا پیریڈ ہے وہ کہیں دب نہ جائے. صحیح, اس کو بھی بالکل بات کرتے ہیں اس پہ بھی. اچھا, روح دائمی ہے, روح کا سفر مسلسل ہے, اور روح کو موت نہیں ہے. تو جب آپ کی روح اپنے آپ میں واپس جاتی ہے تو وہ کہاں پہ پہنچتی ہے؟ خواب آپ کون سے زمانے کے دیکھتے ہیں, کیمپس کے, گورنمنٹ کالج جھنگ کے, یا اس بچپن کے جس میں فرحت عباس شاہ ابھی شاعر, ادیب, کھلاڑی کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنے کھلونے وہ زمین میں دفن کرتا تھا؟ خواب کون سے آتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک سہما ہوا بچہ ہوں اس حوالے سے کہ میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں نوسٹیلجک ہوں, میں جاؤں میں چیز نیویارک, کہ میرے ماں باپ اب میرے ساتھ نہیں ہیں, بہت سارے دوست اب ساتھ نہیں ہیں, میرا وہ گھر میرے میں نہیں وہاں جا سکتا. میں اس شہر کو جاتا ہوں تو اس طرح کا وہ شہر موجود نہیں ہے. تو میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس لیے نا میں دل لگائے رکھتا ہوں کسی شاعری کا لی تاکید پہ. میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اندر اس شاعری کو بھی کرے. اب میری جو لیٹسٹ کتاب ہے وہ مزاحمتی شاعری ہے. پھر میں نے تنقید کی جو تھیوری پیش کی ہے ابھی, اردو کا ادراکی تنقیدی دبستان, بہت بڑا کام ہے وہ. اس سے پہلے میں نے اکنامکس کی تھیوری دی, وسٹب اکانومی تھیوری, دنیا کا پہلا اسلامک مائکرو فائنانس ماڈل بنایا, نفسیات کی بیسک انکانشیس کی تھیوری دی. تو میں ایکچولی یہ دل لگایا ہوا میں نے ان کا, کیونکہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا نا تو میں پتھر کا ہوں گا. مجھے یہ لگتا ہے میرے میں ہمت نہیں تھا. سو میری کوشش ہوتی ہے تو میں نہ کروں. دوست ایک جو چھیڑتے ہیں, علی نواز صاحب کئی دفعہ بات وہ چھیڑتے ہیں, ماں باپ یاد یہ وہ سارے, تو میرے میں نہیں رہ جاتی ہمت. میں کہتا ہوں ہر بدل دوں گا. صحیح. تو شاعری آپ نے کہا کہ آپ کا مستقل عشق ہے, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو بطور شاعر جانا جائے؟ اچھا, میں کوئی یہ خواہش اس طرح نہیں تھی کہ مجھے جانا جائے.
نہیں مطلب مشہوری کی خواہش نہیں. نہ وضاحت کر. ہاں بالکل. مجھے لگتا تھا کہ جانا جائے گا. ہاں صحیح. آپ کو لگتا تھا کہ جانا چاہ رہی ہے. کون سی بھی مجھے لگتا تھا کہ مارشل آرٹ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا نوٹس نہ لیا جائے یا میں کہیں اپنی جگہ نہ پیدا کروں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعری میں میں وہ کریٹ نہ کر. میری مراد تھی کہ آپ نے بہت سارے کام کیے اور سب میں بہترین کیا, لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ مجھے بطور شاعر جانا جائے. یعنی یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو شاعر ہونا جو ہے میرے لیے وہ سب سے زیادہ قابل فخر بات. یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ میں اپنا تو مجھ سے پوچھے کہ کون سی کیا تعارف تجھے پسند ہوگا تو میں کہوں گا میں شاعر ہوں. بالکل یہی بات, سادہ سی بات کہ کون سا تعارف سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے, وگرنہ تو ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ اس کو تعارف بنایا جا سکتا ہے. اور گورنمنٹ کالج جھنگ کے کوئی ایک دو واقعات اور کچھ لوگوں کے نام جو اس وقت آپ کے ساتھ. عبیر ہاشمی میرا دوست, میرا بھائی, میرے بڑوں کی طرح چھن سے میرے کلاس فیلو ہم بنے اور وہ ایسا رشتہ مجھے دولت ملی کہ آج تک وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا سہارا بھی ہے, میرے باپ کی جگہ بھی ہے, میرا بڑا بھائی بھی ہے یہ دوست. اور آج تک ہم میں کبھی کوئی ناراضگی نہیں پیدا ہوئی اور وہ میرا موسم بھی ہے. اس نے بڑی بڑی جگہ پہ مجھے بچوں کی طرح میری ہیلپ کی ہے, مجھے سہارا دیا ہے, میری سرپرستی کی ہے. میری شام کے بعد چھپانے والا وہ آدمی تھا یہ جنگ سے لے کے لاؤ. زبیر ہاشمی صاحب جی تو ابھی پولیس میں ہیں, ابھی ریٹائر ہونے والے ہیں, آئی جی ہیں موٹر وے کے. کتنا نیک درویش. تو میرا سب سے بڑا جو مجھے لگتا ہے کہ سرمایہ جو مجھے وہاں کے کالج سے ملا وہ یہ تھے. پھر میرے ٹیچرز سمیع اللہ قریشی صاحب سے میں نے شاعروں کی, ادیبوں کی, لوگوں کی اپریسیشن کرنا, عزت کرنا, تعریف کرنا سیکھا. واہ کیا بات ہے. ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا سر آپ بہت تعریف کرتے ہیں. ان کا بیٹا یہ شاعروں کی تو کرنی چاہیے. اب مجھے کبھی دیکھا میں نے کسی پیسے والے کی تعریف کی اور کسی افسر کی تو وہ پرنسپل تھے, ریٹائر ہوئے, بہت بڑے. تو میں نے ان سے لوگوں کو سٹیج پر آ کر عزت دینا میں نے ان سے سیکھا. وہ مجھے یاد رہے. اس طرح فیاض حبیب شاہ صاحب نے مجھے فلسفے کی طرف, شفیق صاحب جو میرے سپورٹس کے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے اتنا اعتماد بخشا. پھر شعیب صاحب تھے, ڈاکٹر شعیب شاہد, انہوں نے مجھے بڑا پرائیڈ دیا جو وہاں باہر امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ جب میں سکھا رہا تھا, بڑے ٹیچر طاہر صاحب تھے اور لوگ تھے, تو بڑی یادیں ہیں وہاں سے. پھر بچپن کے کوئی دو چار نام جو اسکول میں یا محلے کے اندر آپ کے ساتھ کھیلتے تھے. یہ تو علی نواز. ٹھیک ہے. اچھا یہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ اکٹھے گھر بلا دادا پیدا ہوئے ہیں اکٹھے. ایک ارجب چشتی, صحیح ہے, ایک سجاد بیچارہ تھا فوت ہو گیا, عباس اور شبیر جو ہمارے محلے کے جو قریبی تھے. میرے کزن جو ہیں مظہر حسین شاہ, شاہ حسین, رضن فرفوت ہو گئے ہیں. شاہ حسین سے میرا دوستوں میں کزنوں میں سب سے پیار اس سے تھا. میں کزنیں تھیں ان سے بڑا پیار اور اکٹھے رہنا. پپو کے گھر چچا شبیر شاہ کے عابد حسین یہ میں زیادہ رہا. تو اور بھی خیر کہ اسکول کالج میں دوست نئے بھی بنتے رہے. کہ یاد ہے بھول گیا میں, لیاقت یاد ہے مجھے, الطاف یاد ہے, اور کبھی کئی تھوڑے پروگرام کے بعد پھر 100-200 یاد آ گئے. اچھا ایک سوال تھوڑا مختلف ہے. آپ نے اتنا سفر طے کیا, زندگی کے آپ نے شب و روز دیکھے, آپ نے سرد گرم موسم گزارے, آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی محسوس کی جو سننے اور دیکھنے میں محسوس نہیں کر سکتا انسان. آپ نے اپنے اوپر وہ گزاری, آپ کے اوپر وہ بیتا سب کچھ, اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آپ کی شخصیت میں بہتر ہوئیں اور بہت ساری نئی چیزوں کو آپ نے محسوس کرنا سیکھا. اب آپ کے پاس ایک لیگیسی ہے, ایک وراثت ہے, اور ہمیشہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی دولت یا اپنی اس وراثت کا کوئی جانشین بنا کے جائے, یا کسی میں دیکھتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے, وہ چاہے آپ کی اولاد میں ہو یا چاہے نئے آنے والے لوگوں میں ہو, کسی فنکار کے اندر کوئی ہے ایسا شخص جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا میرے جیسا لگتا ہے. شاعری میں یا شخصیت میں آپ پوری طرح سے. لیکن جو شامیر ہے نا وہ میرے جیسا لگتا ہے. وہ فزیکل بھی, آرٹسٹ بھی ہے, اداکار بھی ہے, میری طرح بھولا بھی ہے بعض معاملات میں, دنیاوی معاملات میں. اس طرح وہ اس پتہ سارا ہوتا ہے, لیکن بندے کہتے ہیں یار یہ چھوڑ کیا کرنے, پیسے زیادہ کما کے تقسیم کر دو.
اچھا مطلب چالاکی نہیں ہے کہ پیسے بچا لو. اچھا شابیر کے اندر یہ نہیں ہے کہ پیسوں کو جمع کیا جائے. وہ تو مجھ سے زیادہ پر سے میں بھی ہوں. وہ سر یہ بھی نہیں سوچتا ہوں کہ یار کسی کو ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے لیے پہلے رکھ لو. اچھا اسی طرح وہ جو ایک اظہار کا جذبہ ہے وہ امیر میں ہے, بڑے بیٹے بھی ماشاء اللہ. اور موسیقی والے جیسے ہم سمیر میں چلے گئے ہیں, اور جو ایک بے لوث محبت کا وہ بیٹی میں کہ فیملی سے محبت جڑت, اور اسی طرح شاعری میں زین شکیل نے مجھے پورا کاپی کیا ہے, ادم کر گیا. وہ مارشل آرٹ میں عرفان نے چراغ جلا کے رکھا ہوا. تو اس طرح کر کے تقسیم ہے. یہ جو اللہ نے معجزہ بنایا ہے نا جی کہ یہ ساری چیزیں ادھر کٹھی کر دی ہیں, وہ نہیں اس ایک میں مجھے نظر نہیں. چلیں کسی نہ کسی صنف کو یا کسی نہ کسی راستے کو اختیار کرنے والے آپ کے جانشین بہرحال موجود ہیں. چلیں یہ تو بہت بہتر ہو گیا. اور شاعری کے حوالے سے تھوڑی مزید ہم چاہتے ہیں کہ بات کر لی جائے. آپ کو اپنے کلام میں سب سے بہترین اشعار, ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ کتنی راتوں کا لہو پی کے نکھرتی ہے غزل, کیسے ہم لکھتے ہیں اشعار تجھے کیا معلوم. یہ تو کہنا ہی غلط ہے کہ آپ کو اچھا کون سا لگتا ہے, وہ تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں ہر مصرع. تو پھر بھی آپ جو کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل کے بہت قریب کسی خاص کیفیت میں لکھا گیا, یا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت اچھا لکھا گیا, یہ مجھ پہ یہ اس کا نزول ہوا, وہ کون سا کلام ہے؟ مجھے تو بہت سارا کلام اس طرح لگتے ہیں. وہ جب آپ کہہ رہے تھے تو پیچھے میرے آگے یاد آ گیا کہ ایک وہ شعر بھی یاد آ گیا جو بہت کم یاد آیا, کسی کے چہرے پر اور دل میں دھیان کسی کا, ہم بھی کیا ہیں بات کسی سے وہم گمان کسی. واہ, تو ایسا ہی میں نے کم ہی کوئی اس طرح غرض سناتا ہی نہیں. تو اس طرح کی تو یوں ہی تو نہیں رنگ بھی زرد ہمارا, پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا درد ہمارا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. واہ واہ واہ, اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے, بعد آنکھوں کے میرا دل بھی نکالا اس نے. اس کو شک تھا, اسے شک تھا, اس کو شک تھا کہ مجھے اب بھی نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. اور ہم تجھے شہر میں یوں ڈھونڈتے ہیں جس طرح لوگ سکون ڈھونڈتے. واہ, اتنے شعر ہیں, میں کہتا ہوں یہ جو بیچارے لوگ نا اب آ کے دیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا خزانہ اللہ نے دے, کتنا امیر بنایا ہے, اتنا دیے ہے. ایک نظم یا ایک غزل اپنی پسند کی, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے اس ریکارڈنگ کا حصہ بنائیں. اس کو شعر کی شکل میں کہ ہم پرندے ہیں نہ مقتول ہوائیں پھر بھی کسی روز کسی دکھ تو یہ اکٹھے روئیں. واہ, کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں, جس طرح مرگ جمع سال پہ دیہاتوں میں بوڑھیاں روتے ہوئے بیان کیا کرتی. ہائے 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 ہائے. جس طرح ایک سیاہ پوش پرندے کے کہیں گرنے سے ڈار کے ڈار زمینوں پہ اتر آتے ہیں. کیا بات ہے. چیختے شور مچاتے ہوئے کھرلاتے ہوئے اپنے محروم رویوں کی المناکی پر اپنی تنہائی کے ویرانوں میں چھپ کر رونا, اجنبیت کے گھٹا ٹوپ سیاہ غاروں میں شہر سے دور بیابانوں میں چھپ کر رونا, ایک نئے دکھ کے اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنی ہی ذات کے انجن میں الجھ کر تنہا اپنے گمراہ مقاصد سے وفا ٹھیک نہیں. ہم پرندے ہیں نہ مقتول ہوائیں پھر بھی. کیا بات ہے. کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں. کسی روز کسی دکھ پہ اکٹھے روئیں. کیا خوب ہے, بہت اچھے حضور, بہت اچھے. اور وہ آپ کے کچھ خواب جو آپ نے الماری میں رکھے تھے, کچھ وعدے اور کچھ خوابوں کے جنازے, وہ بھی آپ نے تحریر فرمائے تھے. گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے. گیت لکھے بھی تو ایسے کہ سنائے نہ گئے. زخم یوں لفظوں میں اترے کے دکھائے نہ گئے. تیرے کچھ خواب جنازے ہیں میری آنکھوں میں. تیرے کچھ خواب جنازے ہیں جنازے ہیں میری آنکھوں میں. واہ واہ,
وہ جنازے جو کبھی گھر سے اٹھائے آہا کیا بات ہے آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں، ایک دو وعدے جو دونوں سے نبھائے نہ گئے. کیا بات حضور مقرر کیجیے گا آج تک رکھے ہیں پچھتاوے کی الماری میں، ایک دو وعدے جو دونوں سے نبھائے نہ جو دونوں سے نبھائے نہ گئے واہ واہ پچھتاوے کی الماری ہے کوئی تو ایسے محبت کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں محبت ہی سب کچھ ہے اگر ہے تو یہ نا جی کہ محبت ہی میں تو کہتا ہوں خدا ہی محبت ہے محبت ہی خدا. صنف مخالف سے کبھی آپ کو محبت ہوئی بچپن میں اس کو سیریولوجیکل نیڈ کے طور پہ گیلا تھا نا تو ایک وابستی ایسی ہے بچپن میں صحیح مطلب آپ نے اس کو محسوس کیا اپنے اوپر بےتحاشا محسوس. لیکن اس کے بعد کبھی اس طرح سے اس کے بعد یہ پھر اور طرح کے رنگ بدل جاتے ہیں جیسے پسندیدگی حاوی ہو جاتی ہے وہ محبت اس طرح جو معصومیت والی جو محبت تھی وہ پسے پشت چلی جاتی نہ کہیں نہ اسے کچھ نام بھی جائے گے ہم اس کو باندھ کر کے رکھ دیتے ہیں جاتی تو نہیں وہ کیونکہ بچپن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بچپن میں واقعہ ہو جاتا ہے وہ کوئی کام ہی وہ اس کا کوئی لیبل بدل نہیں ہے اور وہ جاتا بھی نہیں کچھ چیزیں رو بچپن میں لگے ہوئے دیکھیں وہ میں چونکہ ایک اور طرح کا اللہ نے مجھے بنایا ہے تو میں نے چیزوں پر اوور کام کرنا سیکھا. اچھا شاہ صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں سے کہ کل کا دن ہم بھول جاتے ہیں جو ابھی تازہ ترین گزرا ہوتا ہے لیکن بچپن کی یادیں ہمیں بہت ازبر ہوتی ہیں یہ میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ بڑی مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کو دین مان کر کے بد کرو ختم ہو گئی ہیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا آج کل شعر و ادب کے حوالے سے دیکھیں تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور یونیورسٹیز کے اندر بھی تعلیمی اداروں کے اندر کالجز کے اندر باقاعدہ مشاعرے ہوتے ہیں اور زیادہ تعداد میں ہو رہے ہیں بڑے بڑے پروگرام بڑے بڑے فیسٹیول ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعر و ادب میں ترقی ہے یا پھر اس میں کچھ اور طرح سے یہ کام ہو رہا ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل پوری اس وقت آپ دنیا کا ناظر گئے ہمارے ملک کا ناظر گئے کیا کسی ایک شعبے میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیٹیریوریشن نہیں خاص طور پر سماجی سطح پر ویلیوز کی سطح پر تہذیبی سطح آپ کو ڈیولپمنٹ اور گروتھ بتائی کیا جاتی ہے کہ ہمارے انڈیکیٹرز اشاری یہ بتا رہے ہیں کہ فی کا سامنے میں اتنا فرق ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمتیں اسی کے ساتھ 70 روپے کی قیمت بھی گر گئے ہیں. اس کے علاوہ اتنا کنسے ہمیں مل گئے ہیں ہم مزید مقروض ہو گئے ہیں. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں یا دنیا بھر میں یہ ہے کہ اکنامک کرائسس چل رہا ہے کبھی امریکہ کبھی کہیں کبھی انگلینڈ کبھی تو اس دور میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اچھا پھر یہ اتنی فورسز اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو سوشل چینج کے نام پر انسان کو غلام بنا رہی ہیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں ہمارا فیملی سسٹم تباہ کر رہی ہیں میں اپنی جو ایک تہذیبی تاریخ ہے اس سے کاٹ رہی ہیں کیسے ممکن ہے کون اس وقت کھڑا ہوا ہے سامنے وہ جو کلچر بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ چند خواتین ہماری جو امراء کی خواتین ہیں یہ این جی اوز والی ہیں دیکھ کے بال کوٹے بھی ہوتے ہیں کہ اکثریت اور گرے ہیڈڈ بڑی باوقار متانت خوبصورت اور اسی طرح وہ لڑکے جنہوں نے بال لمبے گتے باندھی ہوتی ہیں ان کے لگا کے بیگ لٹکایا ہوا کیا ان کے علاوہ کلچر کسی کو پتا کیا ادب ان کے علاوہ کسی کو یہ کون لوگ یہ بدیسی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں نے اپنے نیک کو غلاموں کی طرح اٹھا کے چھوٹا موٹا پالش کر کے کرندوں اور کلکوں کی طرح ان کو ہمارے معاشرے میں چھوڑ دیا ہے. اب ان کو یہ بنا کانفرنس فورمز بھی یہ تحریکوں کو روکنے کے لیے کیوں ہے تحریکیں گلی محلے سے گھستی ہیں اور گلی محلے والی والوں تک پہنچتی ان سے روکنے کے لیے ہر صاحب فکر صاحب شعور جو کوئی گروپ آف کمیونٹی یا گروپ آف سوسائٹی تھا اس کو یہ انہوں نے بند کر کے اس کو وہ روایت دے رہے ہیں کہ فورمز میں بند کر دو یہ انقلاب لے آئے لال 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 ڈھولکیاں بجاتے ہوئے لابرا کی دس کل گزر یہ کراب آ گئے تبدیلی انقلاب یہ سارا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسکول آف تھاٹ سے جو
سمبل آف ریزسٹنس تھے جو قلم سے مزاحمت کی جاتی تھی، اس کا راستہ یا ان خیالات کا راستہ بند کر دیا گیا ہے ان کی صورت میں کیا جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے. آپ بتائیں فیض احمد فیض کی کس کیا کی شہرت شہرت ہے یا وجہ عزت کیا ہے؟ کا قلم شاعری، انقلابی شاعر. عظامت، بالکل مزدور، بالکل. غریب، اس کے میلے کون کرواتے ہیں، کون دیکھتے ہیں ان کے فیض کار سان جو عام میلے ہوتے ہیں بتائیں. اشرافیہ کے لوگ ہوتے ہیں. اور فن کون کرتا ہے؟ اشرافیہ کاروباری لوگ، سرمایہ دار. کارپوریٹ اور دوسرے ایمبیسیز. ہاں ایمبیسی. وہ سیک کا نام ہے، بالکل ایسے. وہ تو ان کے خلاف تھے. وہ کیسے متعدد یہ ویسے بڑا آپ نے تجزیہ آپ کا ہے نا. ہاں اسی طرح یہ جو فیسٹیول ہے نا، یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں صاف پانی میسر بھی. ہمارے ملک میں میٹرنٹی ہومز کی ضرورت ہے. لوگوں کی بیچارے بچیاں مر جاتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں پیدائش کے وقت. یہاں پہ ہمارے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں، اور فیسٹیولوں پہ اتنا پیسہ کون لگا. لیکن اس کا جواب تو وہ دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ سوشل اسٹیٹکس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. کون سی؟ جب مجھے نکال دیا اس میں سے، آپ کو نکال دیا تو کہاں گرا؟ میں تو فراڈیا ہوں، میں شاعر نہیں ہوں، میں سنگر نہیں، مجھے موسیقی کا نہیں پتا، میں جھنگ کے کلچر کا وارث نہیں ہوں، ہمارے پنجاب کا کلچر نہیں سمجھتا، تو میرے جیسے لوگوں کو کیوں نکال؟ یعنی جنگ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے باہر سے بندے آئے ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں. پتہ ہی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ بھائی وہ وسعت اللہ خان کہ محمد علیف کے مجھ سے زیادہ کوئی تخلیقی لوگ ہیں یا مجھ سے زیادہ دانشور ہیں. یہ لوگ کرائے کے یہ بی بی سی کے کرندے بتائے مجھے، یہ بیچارے اس کے علاوہ نہ سوچ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، مجبور ہے محض. تو یہ کون ہوتے ہیں میری جگہ نمائندگی کرنے والے؟ افتخار عارف جی جس نے ساری زندگی خوشامد کر کے کرسی حاصل کر کے میرے جیسے شاعروں کو مارا، زبانیاں کھا گیا ہمارے. یہ کون ہے؟ اس کے شاعر کہاں کا شاعر ہے میرے مقابلے میں؟ میں آپ کو چیلنج آج کرنا ہے، یہ غم کی عطا میرے مالک نے جو مجھے دیا ہے، میں سامنے یہ سارے شاعروں کو جو اس وقت ہے ان کو اکٹھا کر لیں گے، 100 ہے 200، اور میں اکیلا، یہ کہ سارے باری باری شعر سنا میں اکیلا سناؤں، فیل بدی میں فیل بدی کر لیں. تب جو اپنا اپنا کلام لے کر آئے، میں دیکھتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک یہ کتنے پانی میں اور میں کتنے پانی میں. ٹوٹل سارے شاعر لے ہیں اس وقت پاکستان اور انڈیا یہ آپ سارے لے، بہت بڑی بات. کر کے پلیٹ فارم پہ چیلنج کر. اور یہ رب کا کرم، رب کی کریمی، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عنایت، اس کی مہربانی کے اعتراف میں ہاتھ مان کے رب تعالیٰ کے سامنے کہ اس میں میرا کوئی تکبر فخر وہ نہ جل کے، یہ عطا کے اوپر فخر ہے کہ رب نے مجھے اتنا نوازا، یہ سارے اکٹھے کرے. تو یہ میلہ نہ ہونا ان کی چور بازاری، ان کے فراڈ، ان کی سماجی دشمنی، ادب دشمنی کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت ہے. اور مجھ سے مراد یہ ہے کہ ہر جینون تخلیق کار کو انہوں نے پیچھے ہٹارا، اور ہر فراڈیا اور 2 نمبر بندہ انہوں نے پکڑ کے، کیونکہ وہ ان کو سوپ کرتا ہے. وہ آگے آپ کو نظر آئے. ایک اور بات، مشاعروں میں اور کانفرنسز کے اندر فیمیل جو پوئٹس ہوتی ہیں، جو خواتین شعراء ہوتے ہیں، ان کی ایک خاصی تعداد ہوتی ہے، اور اس پہ بھی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہوتی ہے، بہت تنازعات چل رہے ہوتے ہیں. ایون کے تنازعات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں خاتون کے ساتھ کرسی میری ہونی چاہیے تھی، اس پہ باقاعدہ سٹیج پہ لڑائی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی آج کل بہت لیدے چل رہی ہے کچھ لوگوں کے اندر کہ خواتین کو پکڑ کر ان کو شاعر بنا دیا جاتا ہے، ان کو کلام لکھ کر دیا جاتا ہے، اور ان کو آگے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو دس از دشت. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ فراڈی ہے نا، مصنوعی ہے، تو اس لیے سارا انہوں نے. اچھا اب وہ ریختہ ہے. آپ یاد کریں کہ آپ کی یہ بات مجھے آپ کی وہ اس بات سے یاد آئی، آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ وہ زیر ناف اور مسانے کی شاعر جو کی اوقات ہی اتنی ہے نا. اب ریختہ کا پلیٹ فارم، آپ کا بھی پلیٹ فارم جو بھی ہے، فورم، وہ یہ فورم ہے، پلیٹ فارم جو ہے، وہ آپ کبھی اس کی ہسٹری پہ جائیں، کہاں سے پیسہ آیا، انہوں نے کیا کیا کیا، کس طرح اسٹریٹ پوئٹس، سنگر، لڑکیاں جو بظاہر ماڈرن، ان کو شاعری میں اب یہ کیا، اور کس طرح ہو لوگوں کو، کن لوگوں کو وہ اکٹھا کر کے دبئی میں مشاعرے یا انڈیا میں کہیں ہو، وہ آپ کو کبھی نا
جو بھی آج میں سب کو آپ کے پروگرام کے تھرو کہہ رہا ہوں کہ ان کی ہسٹری پر جائیں، اس کے مالکوں کے پیچھے جائیں، ان کے پاس کروڑوں کب آئے، انہوں نے کیا اسائنمنٹ، اور آہستہ آہستہ یہ کس طرح کے شاعر مجموعی طور پر ان کے ہاں موجود ہوں گے، ان کے پلان ہوا جو بنایا ہوا ہے، اور یہ فنکشن کس طرح کے کرتے ہیں، اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ سمجھدار آدمی ٹارگٹ پہ پہنچ جائے گا کہ ایکچولی یہ ریپلیسمنٹ کرنے کا سب سے بڑا چیزوں کو پہلا بنایا فورم بولے تھا دیکھتا، ٹھیک ہے، پیسہ، سرمایہ اور کنٹرولز، اس ذریعے میں وہ ادب اور زبان کو کس طرح جو ہے وہ چل کے پتہ چلے گا، وہ ہدایت کی جاتی میں ابھی ریسرچ شروع ہوگی، میں نہیں کروں گا کہ بھائی اس میں ساری دنیا کے شاعر شد موجود ہیں، میری ایک آدھ کتاب کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے گا وہاں ہے دو چار جو شاعر ہوتا ہے تاکہ میں مر جاؤں، اب کے لوگوں کو فرت بادشاہ نظر نہ آئے، اور وہاں پہ کون نظر آئے، کوئی ہم جنس پرست کچھ شاعر جو ہے وہ موٹے والا کیا ہے اس کا چور ہے، جو شاعر چور، شیری چوری چور کرتا نام نارد بیدی، اس پر اس طرح کے بدے آپ کو بہت سے نمائندہ نظر آئیں گے، تو اس سے اس غلاظت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فتنہ ہے ریختہ، یہ نہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید اسی طرح وہ فتنہ، وہ غلاظت آپ کو ہر فیسٹیول میں آگے بیٹھی ہوئی بدبو چھوڑتی نظر آئے گی۔ آج سماج دشمن جعلی چور شاعر ایک بندہ اسٹیبلش ہے اور وہ نمائندہ کیوں، اگر یہ ان کی حقیقت ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، آپ بھی نمائندہ ہیں اس کمیونٹی کا، شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے اس قافلے کہ آپ بھی ابھی تو راہبر ہیں، آپ اگلی صفوں میں ہیں، کیا کسی شاعر یا ادیب کے لیے شعر و ادب تخلیق کرنا بغیر شراب کے یا سگریٹ کے ممکن نہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ شراب، سگریٹ اور اسی آلودگیاں، ذلاستیں جو ہے نا، یہ تو شعر و شاعری روک لیتی ہے۔ اگر غالب نہ پیتا ہوتا نا، اس کو انہوں نے منا لی، پتہ نہیں بیچارہ پیتا بھی تھا کہ نہیں، وہ اس سے بڑا شاعر ہوتا۔ یہ اس میں ایک دفعہ مجھے مسعود وفا ہے، وہ جو فیصل آباد والا ہے، وہ بھی بیچارہ ترلے لیتا رہتا ہے کہ جو گالیاں بھی دے اس کے بھی بعد میں شاعر پہ بلا لیتا چلا جا، بتاتے ہاں بندہ یہ کہ میں درویش بنا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں جب تک بلاتا کو۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ یار شاعری میں لیو کیا گیا، شاعری میں لیو کیا گیا، شاعری میں لیو کیا گیا۔ اب میں نے کہا جا چرچ سے جو لیو کرنے والا بندہ میں نے کہہ رہا ہے شاعری سے لیو کیا گیا، شاعری میں ہی تو شاعری میں لیو کرتا ہوں۔ یہ لوگ نشہ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری میں لیو کر رہے، وہ بیچارہ تو ایسا نہیں ہے، جو پیتے ارد گرد اس کے دائیں بائیں جو اسے کہتے ہیں ہم شاعری میں لیو کر دھواں چھوڑ کرتے ہیں شرابے بھی، یہ لیو کرنا تو ہے نہیں، اس سے تو آپ کے وہ خلیات، وہ آپ کی جو نفیس ترین انسانی جو خصوصیات ٹریٹس رب نے آپ کو بخشے ہیں، آپ ان کی نفی کر رہے ہیں، ان کے دروازے بند کرتے۔ اچھا، پچھلے کچھ عرصہ میں نوجوان شعراء نے خودکشیاں کر لی، اور ابھی ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے شعر کی طرف آ رہے ہیں، ان کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور وہ شعروں سے اور مزین انہوں نے دوپٹے اور شالز لی ہوتی ہیں، چادریں لی ہوتی ہیں۔ آپ کو ڈیفینیشن ان کو بتائیں گے کہ شاعر یا ادیب کون ہوتا ہے؟ لیکن یہ شاعر اور ادیب یا ان کی کوئی رہنمائی کریں گی؟ لیکن بات یہ کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے دل کا، اندر سے جو انسانی وہ اوصاف جو انسان کے علاوہ باقی مخلوقوں کو اس طرح میسر نہیں ہے زبان کے علاوہ، وہ اوصاف جس میں محبت، جس میں نفرت، جس میں جدائی، دکھ، فکر، فیلنگز، یہ ان کا معاملہ ہے، تانا بانا۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہ کسی حوالے سے آپ کے اندر وہ جوار پھاٹا، وہ میکنزم جاب اٹھا، بہار ہو گیا، تو اس کے بعد آپ اس کو کتابوں سے، موسیقی سے، شاعر مطالعے سے آپ اس کو پالش کرنے لیے اجاگر کریں گے، اس کا کوارڈینیشن لفظ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے احساس کا۔ دیکھیں خیال کی جو ابھی تک زبان ہے، شاید سائنس کتنا سائنس ہے، یہ خیال کو ڈی کوڈ کرنے میں ابھی تک ناکام ہے، خیال کی لینگویج نہیں دریافت کر سکی سائنس، نفسیات یہ نہ کر پائے گی ابھی، مجھے مستقبل قریب میں تو نہیں لگتا۔ ہم اس کو اپنی زبان جو باہر سے خارجی ہم اختیار کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس میں خیال کو بیان کرتے، خیال اپنا
مجھے لگتا ہے کہ 90% وہ رہ جاتا ہے پھر. تو یہ اس زبان کو بھی سیکھے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کا احساس ہے وہ اس میں بہترین طریقے سے اس کی تشہیر اور اور ترویج. یہ جتنے فیشنی ان کو نظر آ رہے ہیں نا یہ جو ٹولے چچورے جو ہیں یہ جھوٹے استاد جھوٹے شاعری کی تلیف نہیں. ایک چور شاعر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جی فرحت عباس شاہ تو پیکج ہے. یہ کیا وہ جی کالم نگاری بھی کرے اور کوئی بندہ موسیقی بھی کرے وہ جیو پہ دبتے بھی کھائے کامیڈی پرینک بھی کرے اور یہ جو ہے اکنامکس بھی کرے. اب فٹے منہ دیکھ کون کالر کی کہتے کوئی بھی. اچھا پھر یہ اتنا جھوٹا کہ وہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول چونک رہا ہے. اس کو شرم نہیں آ رہی کہ فرحت عباس شاہ فرسٹ ننجا پاکستان 11 بلاک برف کے توڑ کا ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بلیک بیلٹ 7 ڈان وہ جو اپنے کاموں میں وہاں سے موسیقی کا میرے جیسا کوئی موسیقار جو میوزیکالوجسٹ جو موسیقی کو اس لیول پہ سمجھتا ہو کتنے ہیں 2 4 5 10 لیا اتنا جرنلزم میرے جیسی براڈ کاسٹر کوئی لے کے آؤ جو فرحت عباس شاہ جیسا وریام شو دیا ہو جس نے تو اتنا وہ. اچھا پھر کون آدمی ہے جس کی تھیوریز کے اوپر آکسفورڈ یونیورسٹی کے تھیسز لکھے گئے تو جاہل وہ اتنا یعنی جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے سچائی کی نندیا اتنے بھونڈے طریقے سے موٹا کادا ہے کہ شرم نہیں آ رہی اس. تو ان لوگوں کو تو شاعر ادیب بنے ہوئے ہیں. یہ مشاعروں کے بغیرتی کی حد تک مشاعرے پکڑتے ہیں پیر پکڑ لینے یار جا کے بیٹھ لینا مجھے بلا لینا. اور یہ ریختہ اور یہ جو احمد شاہ کے یہ فیسٹیول یہ سارے یہ لوگوں کو اکٹھ ہے. یہ دتھا وہ ہے. اور ان کو بار والوں کو مل گیا جاوید اختر کمزور شاعر بے نظریہ انسان. اس کے والدین اچھے خاصے شاعر تھے تخلیقی لوگ تھے تو بھی بٹا لگا کوئی جاوید اختر تو کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتا پھر رہے تجھے اپنے نغمہ نگار ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے عزت کی بات. وہ لوگ بیچارے کی کمزور سی نظمیں بڑھے کو گفتگو نپی تلی وہ یہ ہے. اور یہ اس طرح کے لوگ جو معاشرے کو بدلنے کی سکت نہیں رکھتے جو معاشرے کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ ان لوگوں کا گٹھ جوڑ. صحیح. اسی طرح اکیڈمی آف لیٹرز میں ہے ہر سال ایک مدرس کو وہ لے آتے ہیں جو سفارشیں کرواتا ہے جس کو مقابلے میں اس کو 4 5 دو جو بیوروکریٹس کچھ ہیں تو دیکھتے ہیں نا کہ کل برزا اپنا بٹھا دے. وہ میری ایک بہن ہے اس وقت میرا وہ خشک تھا اس سے پہلے کوئی تر تھا وہ دو کے تر اس وہ خشک آج ان کا پتہ ہی نہیں خشک و تر کہاں گئے ہیں جی. خشک اور تر غائب. اب وہ ایک خاتون ہے. میں تو خواتین کی عزت کرتا ہوں وہ ہے میری بظاہر وہ ایک بڑا معزز بھی لگتی ہیں سارا لیکن ان کرسیوں پر بندہ معزز ہو کر نہیں آ سکتا. اتنی خوش آمدید سفارشیں لڑا کر اتنے ہتھکنڈے. اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ معیاری کے وعدے پہنچنے کے لیے اہلیت معیار نہیں ہے. معیار نہیں ہے. تو وہ جس معیار اچھا اب وہ اب ریفلیکٹ ہو رہا ہے 2 سالوں کے بعد. یہ پہلی دفعہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک وہ بیچاری میں تو کہ بد نصیب عورت ہے کہ پہلے وہ ان کو یہ کرنا پڑا جیسے اس ادارے میں والدہ کا انتقال ہو گیا اتنا رشتہ عظیم رشتہ ان سے چھن گیا ساتھ سے دعائیں ہٹوی. اب وہ ان کے لیے لوگوں کا میں نام لیتا ہوں کہ جس میں یہ جرت نہیں کہ وہ فرحت عباس شاہ کو کسی پروگرام میں بلا لے ڈاکٹر ابراہیم مرکہ پہ ہوئی تھیسس کرواؤ جو کام ہوتا نے ماریا تھا وہ بیچاری کتنی مسکین وہ بیٹھی ہے وہاں پر بد نصیبی نہیں ہے. بے شک. کہ وہ چیئرمین بنی ہوئی ہے چیئرپرسن. بہنوں کی تو میرا احترام ہے میں بہن لیکن آپ سماج میں آپ کیا حصہ ڈال رہی ہو کیا کام کر رہے سارا مصنوعی سارا وہ کچھ جو ہوتا آرٹیفیشل فائدہ کیا ہے. تو اداروں بھی انہوں نے ضائع کر دیے کہ پیسہ ہمارا ہے کام سرکار کے ادارے ہیں اور یہ اوپر یہ مفلوج الذہن لوگ اس پر قابض ہو کر یہی کہہ رہے کہ کہیں کوئی بڑا شاعر ادیب نمایاں نہ ہوئے لوگوں تک نہ پہنچ گیا رسائی نہ ہوئی. بہت شکریہ. وقت قلم لمحہ صدا دے رہا ہے اٹھو جلد خوابوں کی دنیا سے نکلو. تو وقت بڑا ظالم ہے اور اس کی خوبی کہی یا خامی کہی اس کا ایک وصف ہے کہ یہ رکتا نہیں ہے. تو خاصا وقت آج ہم نے ساتھ بتایا اور یہ تمام باتیں سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑی معتبر رہی ہوں گی. کچھ کے لیے یقیناً یہ بڑے زہریلے نشتر بھی ثابت ہوں گے لیکن بہت ساری باتیں کہنا بہت ضروری ہوتا ہے.
اور بہت ساری باتیں تمام لوگوں تک پہنچنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بعض گشت رہنی چاہیے جو ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑا ہی ضروری عمل ہے۔ ایک آخری ون لائنر میسج آپ کی طرف سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ دولت کچھ نہیں، سرمایہ کے پیچھے سرمایہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ خوبصورت طریقے سے آئے، خوبصورت طریقے سے جائے، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں خیر کی آرزو ہو اور ہماری جستجو ہو کہ ہم کوئی خیر کے کسی عمل کا حصہ بن جائے اور کچھ عمل ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ بس یہ میری تو زندگی کا نچوڑ ہے۔ بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ نے وقت عنایت کیا، اس کے لیے ہم سپاس گزار ہیں۔ آپ کی محبت کا، آپ کی آمد کا، آپ کے لفظوں کا، اور آج کی اس مجلس کا بے حد شکریہ۔ دوبارہ پھر سے ایک اور بعض گشت میں ملیں گے، تب تک میرا آپ کا، تمام دیکھنے سننے والوں کا، پاکستان کا اللہ نگہبان۔